وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف پیر کو مصر کے شہر شرم الشیخ میں موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان آصف افتخار کے مطابق دورے سے متعلق مزید تفصیلات مناسب وقت پر دی جائیں گی۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے بارے میں ترجمان نے کہا کہ راہداری کے بنیادی ڈھانچے کے منصوبے پر دوبارہ توجہ کی مرکوز کی گئی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو آج اسپتال سے ڈسچارج کیے جانے کا امکان۔ اسپتال ذرائع کے مطابق عمران خان کے آج سے پھر کچھ ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ 4 رکنی میڈیکل بورڈ کچھ دیر میں عمران خان کا معائنہ کرے گا۔ زخمیوں کی حالت دیکھ کر ڈسچارج کیے جانے کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ عمران خان کے وکیل نے توہین عدالت کیس میں التوا کی درخواست دائر کر دی۔ سلمان اکرم راجہ نے سپریم کورٹ میں التوا کی درخواست دائر کی۔ وکیل کی جانب سے درخواست میں سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ عمران خان کے اسپتال میں داخل ہونے کی وجہ سے معاملے پر جواب چمک کرانا ممکن نہیں۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے ادارے پر الزامات غیر ضروری ہیں۔ حکومت اس معاملے کی تحقیقات کرے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے ادارے کے خلاف بے بنیاد اور غیر ذمہ دارانہ الزامات یکسر ناقابل قبول ہیں۔ قصور میں پی ٹی آئی کی ریلی پر فائرنگ کا مقدمہ درج۔ ایف آئی آر کے مطابق ملزم کی شناخت شیخ حسن کے نام سے ہوئی۔ مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ ملزم کی تلاش کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کارکنوں نے نوجوانوں کی بائک نظر آتش کر دی۔ موٹر سائیکل ہی نوجوان کا واحد ذریعہ معاش تھی۔ نوجوان کا رو رو کر برا حال، سب کے دل دہلا دیے۔ کہا کہ 50-60 لوگوں کے ہجوم نے اپنے احتجاج کے لیے بائک نظر آتش کر دی۔ 9ویں جماعت میں تعلیم حاصل کرتا ہوں۔ والد کی وفات کے بعد بائک چلا کر گھر والوں کی کفالت کر رہا تھا۔ اور سابق نگران وزیر اعظم میر بلخ شیر مزاری انتقال کر گئے۔ مرحوم کی عمر 94 سال تھی۔ طویل عرصے سے علیل تھے۔ سابق نگران وزیر اعظم گزشتہ 3 ہفتوں سے لاہور کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ میر بلخ شیر مزاری کے ساتھ ان کے بھائی سردار شیر باز خان مزاری نے بھی پاکستان کی سیاست میں نمایاں کردار ادا کیا۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن روف۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ بلیٹن میں خوش آمدید۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف پیر کو مصر کے شہر شرم الشیخ میں موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان آصف افتخار کے مطابق دورے سے متعلق مزید تفصیلات مناسب وقت پر بتا دی جائیں گی۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے بارے میں ترجمان نے کہا کہ راہداری کے بنیادی ڈھانچے کے منصوبے پر دوبارہ توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ ML1 اور کراچی سرکولر ریلوے کے منصوبوں پر تیزی کی بنیادوں پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ اس بڑے منصوبے کا مقصد نہ صرف پاکستان بلکہ خطے اور اس سے باہر کی سماجی و اقتصادی ترقی ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ چین پاکستان کو زرعی پیداوار میں اضافے میں مدد کے لیے 3 لاکھ ٹن کھاد بھی فراہم کرے گا۔ ایک سوال کے جواب میں آصف افتخار نے کہا کہ کشمیر کے مسئلے پر چین کا موقف ٹھوس اور انتہائی واضح ہے، جسے وزیر اعظم شہباز شریف کے بیجنگ کے حالیہ دورے کے مشترکہ دستخط شدہ بیان میں شامل کیا گیا۔ ترجمان نے ایک مرتبہ پھر عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے حوالے سے اپنی ذمہ داری نبھائے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی گھناؤنی سکیم اور بے گناہ کشمیریوں پر ظلم اور جبر پر بھارت کو ضرور ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے۔
چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو آج اسپتال سے ڈسچارج کیے جانے کا امکان ہے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان لانگ مارچ کے دوران ہونے والے حملے میں زخمی ہونے کے بعد شوکت خانم اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ آج تیسرے روز بھی ان کا علاج جاری ہے۔ اسپتال ذرائع کے مطابق عمران خان کے آج پھر کچھ ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ 4 رکنی میڈیکل بورڈ کچھ دیر میں عمران خان کا معائنہ کرے گی۔ زخمیوں کی حالت دیکھ کر ڈسچارج کیے جانے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان کے زخموں میں بہتری آ رہی ہے اور سابق وزیر اعظم کو آج اسپتال سے ڈسچارج کیے جانے کا امکان ہے، تاہم ان کی مکمل صحت یابی کے لیے مزید وقت درکار ہوگا۔ گزشتہ روز عمران خان کے معالج ڈاکٹر فیصل سلطان نے میڈیا بریفنگ میں ایکس رے اور سی ٹی سکین کی تصویر کے ساتھ عمران خان کی صحت کے بارے میں عوام کو آگاہ کیا۔ فیصل سلطان کا کہنا تھا کہ عمران خان کی ٹانگ میں گولیوں کے 2 ٹکڑے دیکھے جا سکتے ہیں۔ ٹانگ کے نچلے حصے پر مزید 2 گولیوں کے ٹکڑے نظر آ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک گولی کے حصے نے ہڈی کو نقصان پہنچایا جس سے فریکچر ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ ٹانگ کی شریان کے بالکل قریب گولی کے چھوٹے حصے نظر آ رہے ہیں۔ چونکہ اس بڑی شریان نے جسم کے باقی حصوں کو خون کی فراہمی کرنی ہوتی ہے، اس کے کٹ جانے سے بہت تیزی سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے وکیل نے توہین عدالت کیس میں التوا کی درخواست دائر کر دی۔ سلمان اکرم راجہ نے سپریم کورٹ میں التوا کی درخواست دائر کر دی۔ وکیل کی جانب سے درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ میرا موکل افسوسناک واقعے کی وجہ سے اسپتال میں داخل ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ عمران خان کے اسپتال میں داخل ہونے کی وجہ سے معاملے پر جواب جمع کرانا ممکن نہیں۔ درخواست میں یہ بھی استدعا کی گئی کہ مقدمے کو فی الحال سماعت کے لیے مقرر نہ کیا جائے۔ واضح رہے کہ 3 نومبر کو پی ٹی آئی لانگ مارچ کے دوران وزیر آباد میں عمران خان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا، جس میں پی ٹی آئی چیئرمین زخمی ہو گئے تھے۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے ادارے پر الزامات غیر ضروری ہیں۔ حکومت اس معاملے کی تحقیقات کرے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے ادارے کے خلاف بے بنیاد اور غیر ذمہ دارانہ الزامات یکسر ناقابل قبول ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے بالخصوص ایک اعلیٰ فوجی آفیسر کے خلاف بے بنیاد الزامات ناقابل قبول ہیں۔ آج ادارے پر لگائے گئے بے بنیاد الزامات انتہائی افسوسناک ہیں۔ بیان کے مطابق پاک فوج کو انتہائی پیشہ ورانہ ہونے پر خود پر فخر ہے۔ پاک فوج ایک انتہائی پیشہ ور اور نظم و ضبط کی حامل فوج ہے۔ پاک فوج کا ایک مضبوط اور انتہائی مؤثر اندرونی احتسابی نظام ہے۔ کسی کو بھی ادارے یا اس کے سپاہیوں کی بے عزتی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ حکومت پاکستان سے درخواست ہے کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کرے۔ حکومت بغیر کسی ثبوت کے ادارے کی حد تک کے ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کرے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ادارے اور اہلکاروں پر لگائے گئے بے بنیاد الزامات کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ یہ ادارہ افسروں اور سپاہیوں کی بھرپور حفاظت کرے گا۔ مفاد پرستوں کے الزامات سے ادارے کی عزت کو داغدار کیا جائے گا تو ادارہ افسروں اور سپاہیوں کی حفاظت کرے گا۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد نے کہا کہ حکومت پاک فوج اور عوام کو لڑوانا چاہتی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں شیخ رشید نے لکھا کہ عمران خان کا مرکزی ملزم ویڈیو بیان ایسے دے رہا ہے جیسے وہ پولیس نہیں اسٹوڈیو میں بیٹھا ہو۔ سیاست کا پریشر کوکر کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ کا کہنا تھا کہ حکومت پاک فوج اور عوام کو لڑوانا چاہتی ہے۔ سابق وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت نے آئی ایم ایف کی شرط پر عمل کرتے ہوئے پیٹرول پر 50 روپے تک لیوی بڑھوا دی ہے۔ وفاقی وزیر خواجہ اسعد رفیق نے خیبر پختونخوا کے وزیر انور زیب کے بیان پر رد عمل میں کہا کہ عمران خان کا صوبائی وزیر کلاشن کو پکڑ کر کہتا ہے ہم آ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یک طرفہ جے آئی ٹی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وفاقی اور صوبائی اداروں پر مبنی جے آئی ٹی ہی ہونی چاہیے۔ اسعد رفیق نے کہا کہ دیکھنا ہوگا کہ عمران خان پر حملے کا فائدہ کسے ہوگا۔ قبل ازیں ایک پریس کانفرنس میں وزیر ریلوے خواجہ اسعد رفیق کا کہنا تھا کہ اقتدار چلا گیا تو ملک کے ساتھ دشمنی نہ کریں۔ کوئی سمجھتا ہے کہ فوجی سربراہ اس کی مرضی سے چلے گا تو یہ اس کی بیوقوفی ہے۔
سربراہ مسلم لیگ کاف چودھری شجاعت حسین کا کہنا ہے کہ نواز شریف پاکستان نہ آئیں، حالات بہتر ہونے کا انتظار کریں۔ چودھری شجاعت حسین نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ میں پہلے بھی نواز شریف کو یہ بات کہہ چکا ہوں۔ سربراہ مسلم لیگ کاف چودھری شجاعت کا کہنا ہے کہ نواز شریف ابھی پاکستان نہ آئیں، حالات بہتر ہونے کا انتظار کریں۔ چودھری شجاعت نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ میں پہلے بھی نواز شریف کو یہ بات کہہ چکا ہوں اور اب پھر کہتا ہوں کہ ابھی پاکستان نہیں آئیں۔ انہوں نے نجی ٹی وی چینل کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ عمران خان کو اس وقت امن کی ترغیب دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وفاق اور پنجاب حکومت کو بھی کہوں گا کہ تحمل سے کام لیں۔ سربراہ کاف لیگ کا کہنا تھا کہ پرویز الہی کی ذمہ داری ہے، لیکن سب کو احساس ہونا چاہیے، بات آگے بڑھانے کے بجائے ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ عمران خان نے جس مذہبی جنونیت کو ابھارا، آج وہ اس کا خود شکار ہو گئے۔ عمران خان مذہبی ٹچ دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے عمران خان نے اپنی توپوں کا رخ اداروں کی طرف کر دیا۔ پی ٹی آئی حمایتوں سے اپیل ہے کہ اپنی آنکھیں کھولیں اور اس شخص کی باتوں میں نہ آئیں۔ تحریک انصاف نے آج ملک بھر میں احتجاج کا اعلان کر دیا۔ اسد عمر کا ٹویٹ میں کہنا تھا کہ شام 5 بجے تمام شہروں میں احتجاجی اجتماعات ہوں گے۔ ان کو دکھائیں گے کہ حقیقی طور پر آزاد قوم کو کوئی دبا نہیں سکتا۔ لاہور لبرٹی چوک کے احتجاج میں میں خود شرکت کروں گا۔ گزشتہ روز بھی عمران خان پر حملے کے خلاف ملک بھر میں پی ٹی آئی کارکنوں کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا۔ فیض آباد میں پولیس نے مظاہرین پر شیلنگ کی اور کئی لوگ گرفتار کر لیے گئے۔ وزیر آباد میں تحریک انصاف کی قول پر پارٹی کارکنان سڑکوں پر نکل آئے۔ مولانا ظفر علی خان چوک کو بند کر دیا گیا۔ تحریک انصاف کے کارکنوں نے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی، ٹائر چلا کر روڈ کو بلاک کر دیا۔ میاں والی میں بھی عمران خان پر حملے کے خلاف پی ٹی آئی کارکنوں کی بڑی تعداد نے مقامی قائدین کے ہمراہ جہاز چوک میں احتجاج کیا۔ مظاہرین نے چوک میں دھرنا دے دیا، حکومت کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ احتجاج کے باعث سرگودا، بنوں اور تلگنگ کی طرف جانے والی ٹریفک جام ہو گئی۔ دوسری جانب شاہدرہ چوک، فیروزپور روڈ، قلبہ چوک کے قریب ٹھوکر نیاز بیگ اور بابو صابو میں بھی کارکنان نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ کراچی میں شاہراہ فیصل، ہری پور میں جی ٹی روڈ پر، جہلم میں دینا، سوہارو میں شاندرہ چوک اور جہلم کو راجہ یارو کمال کی قیادت میں احتجاجی مظاہرین نے روڈ کو بلاک کیا۔ منڈی بہاؤدین میں بھی احتجاج ہوا۔ منڈی گجرات روڈ پر ناروال، سیالکوٹ پھاٹک، لاہور، سیالکوٹ، پسرور اور دیگر شہروں کو جانے والی ٹریفک معطل کر دی گئی۔ پی ٹی آئی کارکنان نے عمران خان کے حق میں نعرے لگائے۔ واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی اسلام آباد کے سنگم پر واقع علاقوں میں احتجاج کے معاملے پر اسلام آباد پولیس نے شر پسند عناصر پر قابو پانے کی حکمت عملی تیار کر لی۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد پولیس نے سیف سٹی کیمروں اور موبائل ویڈیوز کے ذریعے چلاؤ گھیراؤ اور املاک کو نقصان پہنچانے والوں کو شناخت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ شر پسندوں کی شناخت کے لیے ویڈیوز نادرہ کو بھجوائی جائیں گی۔ نادرہ سے تصدیق کے بعد شر پسند افراد کا ڈیٹا حاصل کیا جائے گا۔ شر پسند عناصر کی شناخت ہونے کے بعد ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ انسانیت کی عمدہ مثال، غریب بائیکیا رائڈر کا چہرہ کھل اٹھا۔
اسلام آباد میں گزشتہ روز فیض آباد کے مقام پر تحریک انصاف کے کارکنان نے عمران خان کے خلاف قاتلانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے احتجاج ریکارڈ کروایا، لیکن اسی میں ایک نوجوان شہری کی بائک نذر آتش کر دی گئی، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ مظاہرین میں سے کچھ مشتعل ہونے پر اپنے احتجاج کے لیے اشتیاق حسین نامی نوجوان کی موٹر سائیکل تو جلا دی، لیکن وہ اس کا واحد ذریعہ معاش تھا۔ نوجوان کی روتے ہوئے ویڈیو نے سب کے دل دہلا دیے۔ نوجوان کا کہنا تھا کہ 50-60 لوگوں کے ہجوم نے اپنے احتجاج کے لیے ان کی بائک کو نذر آتش کر دیا۔ 9ویں جماعت میں تعلیم حاصل کرنے والا نوجوان والد کی وفات کے بعد بائک چلا کر گھر کا گزارا چلا رہا تھا۔ اس کے 8 بہن بھائیوں کی ذمہ داری ہے۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے ہی ہر کوئی نوجوان کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ اسی میں معروف شخصیت فیصل جمیل نے فوری رابطہ کر کے رات ہی اس متاثرہ نوجوان کو موٹر سائیکل کی رقم فراہم کرنے کے لیے اسی وقت اس کے ہاتھ میں 92,000 کا چیک تھما کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ واپس لوٹا دی، جس پر شہریوں سمیت ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا جو اس کی مدد کو آگے بڑھے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے بھی ٹویٹر پر متاثرہ نوجوان کی مدد کے لیے اس کی معلومات دریافت کی۔ پاکستان تحریک انصاف کی ریلی پر فائرنگ کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ قصور میں پاکستان تحریک انصاف کی احتجاجی ریلی پر فائرنگ کرنے والے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ FIR کے مطابق فائرنگ کرنے والے ملزم کی شناخت شیخ حسن کے نام سے ہوئی۔ ملزم کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ ملزم کی تلاش کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ گزشتہ روز قصور میں PTI کارکنان کے احتجاج میں فائرنگ کی گئی، جس سے بھگدڑ مچ گئی۔ مبینہ طور پر کارکنان نے زبردستی روڈ کراس کرنے پر فائرنگ کی۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کرنے والا گارڈ PTI ضلعی جنرل سیکرٹری مزمل مسعود بھٹی کا سیکیورٹی گارڈ ہے۔ مقامی پولیس نے سیکیورٹی گارڈ سمیت 3 نامعلوم افراد کو تلاش شروع کر دی۔ سابق نگراں وزیر اعظم میر بلخ شیر مزاری کا انتقال ہو گیا۔ مرحوم کی عمر 94 سال تھی، طویل عرصے سے اہلیل تھے۔ ترجمان بابر مزاری کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ سابق نگران وزیر اعظم گزشتہ 3 ہفتوں سے لاہور کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ میر بلخ شیر مزاری 8 جولائی 1928 کو کوٹ کرم خان میں 21ویں سردار اور مزاری قبیلے کے چھٹے میر مراد بخش خان مزاری کے ہاں پیدا ہوئے۔ 1945 میں ایچسن کالج سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد بلخ شیر مزاری رجحان مزاری میں رہنے لگے، جہاں سے 1951 میں انہوں نے فعال سیاست میں شمولیت اختیار کر لی۔ کئی مواقع پر وہ رکن قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ میر بلخ شیر مزاری کے ساتھ ساتھ ان کے بھائی سردار شیر باز خان مزاری نے بھی پاکستان کی سیاست میں نمایاں کردار ادا کیا۔ 19 اپریل 1993 کو اس وقت وزیر اعظم صدر غلام اسحاق خان نے صدارتی یہاں پر لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ PTI چیئرمین عمران خان پر جان لیوا حملے کے خلاف ٹھہری میروا میں بھی PTI کارکنان نے ٹائروں کو آگ لگا کر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ آئیے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے غلام شبیر خاص خیلی سے۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں ٹھہری میروا میں۔ یہاں پر کل جو عمران خان کے اوپر حملہ کیا گیا تھا، آج ٹھہری میروا میں بھی PTI کارکن ٹائر جلا کر سراپا احتجاج کر رہے ہیں۔ مزید ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جیسے کہ جو کل یہ واقعہ ہوا ہے خان صاحب کے یہ جو احتجاجی ریلی تھی، یہ حقیقی لانگ مارچ تھا پورے پاکستان کے حوالے سے۔ جو خان صاحب جس کا لیڈر تھا، جس کا چیئرمین تھا، وہ لیڈرشپ کر رہا تھا۔ یہ اب جو ان پہ حملہ ہوا ہے، ان حملے سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ آج ہم جو اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، اس کا یہی مقصد ہے کہ جو پریویس ڈے ہمارے سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا، ہم اس حملے کی شدید الفاظ میں پاکستان میں شفاف اور جانبدار حکومت چاہتے ہیں۔ عمران خان
इमरान खान का क्या कसूर है? इमरान खान का यही कसूर है कि इस मुल्क में वो आज़ादी चाहता है, इस मुल्क को अवाम को गुलामी से निजात दिलाना चाहता है, इस मुल्क के अवाम के हुक्के खद इरादत देना चाहता है। इसका यही कसूर है, वो अवाम के साथ है। लेकिन आपने देखा है, आपने जाना है कि पूरे मुल्क की अवाम उसके साथ है। ऐसा जैसा कि कल ये रैली पे हमला हुआ और टारगेट इमरान खान था, एक बड़ी पार्टी, अक्सरियत वाली पार्टी के चेयरमैन पे हमला होना, इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि ये अभी इम्पोर्टेड हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो चुकी है और इनको जांच करने की या इनको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इनके वाक़यात, इनके सबूत। जैसे कि आपने पीटीआई कारकुनों की बातें सुनी, उन्होंने कहा कि कल जो पीटीआई चेयरमैन के ऊपर हमला किया गया है वो हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि जब तक उनके कातलों को कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं दी जाती तो हम जाए एहतजाज। नारोवाल मुरीद के रोड पर नारंग मंडी के इलाके गंधवार राजपा स्टॉप के करीब 62 अफराद ने सियासी इंतकाम पर पीसीसी रोड को रुकवा दिया। बड़ों के बाद बच्चे भी सड़कों पर निकल आए। इंतजामिया से फौरी रोड की तामीर का मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं कमर गोलाटी की इस रिपोर्ट में। नारमंडी के इलाके गंधवा राजपा स्टॉप के करीब 62 अफराद ने स्कूल जाने वाले रास्ते को रुकवा दिया। अवाम का शदीद एहतजाज। नन्हे मुन्ने तलबा ने मीडिया को बताया कि बारिश के अय्याम में यहाँ से गुजरना इंतहाई दुश्वार होता है। कच्चा रास्ता होने की वजह से अक्सर बच्चे फिसलन के बायस गिर पड़ते हैं। हुकूमत तवज्जो दे और इसे पुख्ता बनाया जाए। इससे गंधवा राजपा की पट्टी भी मजबूत होगी और आमदरफ्त की सहूलत भी मिलेगी। मज़ीद जानते हैं तलबा क्या कहते हैं। रास्ता बहुत ख़राब है, जब बारिश होती है हमें आने में बहुत दिक्कत होती है। राय मेहरबानी हमारे स्कूल का रास्ता सही करवा दें ताकि हम आसानी से अपने स्कूल में आके तालीम जारी रख सकें। बहुत ज़्यादा ख़राब है, जब हम आते हैं तो हम नीचे गिर जाते हैं और फिर हमारे यूनिफॉर्म गंदे हो जाते हैं। राय मेहरबानी फरमाते हैं। बहुत ज़्यादा ख़राब है, जब बारिश होती है और इधर से सारा ख़राब हो जाता है और जब हम स्कूल में आते हैं तो हम गिर जाते हैं और हमारे सारे यूनिफॉर्म गंदे हो जाते हैं। मेहरबानी फरमा के इसका रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, जब बारिश होती है और हमारे ये सारा इधर से ख़राब हो जाता है और जब हम स्कूल में आते हैं और हम गिर जाते हैं और हमारी बत्तियाँ गंदी हो जाती हैं। पूरे मुल्क की तरह हरीपुर में भी वार्ड की दुरुस्तगी व अंदराज करवाने के लिए तीनों तहसीलों में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन की जानिब से 8 डिस्प्ले सेंटर खोले जा चुके हैं। इसके अलावा वोटर्स की सहूलत के लिए 8300 की सर्विस भी अपडेट कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हरीपुर से राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह हरीपुर में भी इब्तिदाई इंतखाबी फैसलों में नाम के इंदराज, मुंतकली और क्वाइफ की दुरुस्तगी के लिए डिस्प्ले सेंटर का क्याम अमल में लाया जा चुका है। इसी हवाले से डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर शौकत हुसैन ने आवाम से अपील की कि वो अपने वोट के इंदराज व मुंतकली और दुरुस्तगी क्वाइफ के लिए फौरी तौर पर अपने जिला के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से रब्ता करें। इसके अलावा लोगों की सहूलत के लिए तमाम आरओ ऑफिस में भी डिस्प्ले सेंटर खोले जा चुके हैं, जहाँ पर जाकर वो वोट से मुतल्लिक रहनुमाई हासिल कर सकते हैं और इब्तिदाई इंतखाबी फैसला का मुआयना भी कर सकते हैं। कोई नूर न्यूज़ से खुसूसी बातचीत करते हुए उनका कहना था। इस सिलसिले में मेरी आप मीडिया की वसातत से मैं आवाम से ये अपील करता हूँ कि वो अपने वोट का स्टेटस 8300 पे चेक करें। अगर उनका वोट ठीक है तो फिर तो ठीक है, अगर कहीं गलत है, किसी और जगह पे चला गया है या वोट है नहीं है उनका, तो फिर वो इस सिलसिले में हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। यहाँ आके अपने जो है ना फॉर्म हम देंगे और वो उसको फिल करके दे सकते हैं। और AROs हमने इस मकसद के लिए तीनों तहसील के लिए 8 AROs मुकर्रर किए हैं, उनके पास भी फॉर्म मौजूद हैं, तो वहाँ पर भी वो अपना फॉर्म जमा करवा सकते हैं। तो इस सिलसिले में 8300 पे आवाम अपने वोट को ज़रूर। इनका मजीद कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने आवाम की सहूलत के लिए मोबाइल फ़ोन पर 8300 सर्विस भी अपडेट कर दी है, जिसके ज़रिए हरीपुर के हर शहरी अपने शनाख्ती कार्ड नंबर मैसेज पर भेज। बहावलपुर में रेस्क्यू की गुज़श्ता माह की कारकर्दगी सामने आ गई। कंट्रोल रूम ने अक्टूबर में 20,000 से ज़ायद फ़ोन कॉल्स मौसूल की, जिनमें से 6,328 कॉल्स एमरजेंसी से मुतालिक थीं और उन पर जाए वक़ुआ पर पहुँचने का औसतन वक्त 8 मिनट रहा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। जी 31 अक्टूबर से शुरू होने कोरोना वैक्सीनेशन जो कि आज भी जारी है, कल भी जारी रहेगी। इसमें मैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर खालिद महमूद अरई के साथ मौजूद हूँ। उनसे पूछते हैं कि इनका टारगेट क्या है और कितना अचीव कर लिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर खालिद महमूद अरई, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विसेज बहावलपुर। तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में पीडियाट्रिक कोविड वैक्सीनेशन है जो कि 5 साल से लेके
12 साल से कम तक के बच्चों को टीके लग रहे हैं और ये सेकंड डोज है। फर्स्ट डोज हमने एक महीना पहले लगाई थी 19 तारीख को, तो ये 31 तारीख से हमारी ये चल रही है कैंपेन। तो इसमें हमने जो टारगेट हमारा है वो है 6,17,000 जिनको पहला टीका लगा था उनको हम दूसरा लगा रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो आउटरीच टीमें हैं जो लोगों के मोहल्ले में जाती हैं वो 850 हैं और जो हमारी सेंटरों पे बैठी हैं वो 115 हैं, तो 965 हमारी टीमें काम कर रही हैं। तो हमने 4 दिन में जो अचीव किया है वो 68% कर लिया है। हमारा टारगेट था 1,05,000 डेली का, तो हमने 1,07,000 पहले दिन हासिल किया, दूसरे दिन 1,05,000, तीसरे दिन 1,06,000 और चौथे दिन 1,04,000। तो अब इंशाल्लाह ये 2 दिनों में हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। पब्लिक से, आवाम से मेरी इल्तमास है कि उनके जो 5 साल से 12 साल तक के बच्चे हैं और उनको पहला टीका 1 महीने पहले लगा था कोविड का, फाइज़र का, तो अब वो सेकंड टीका लाजमी लगवा लें। हमारी 2 दिन टीमें भी मौजूद हैं और हमारे जितने भी RHC, THQ और BHU हैं वहाँ पे भी हमारी टीमें बैठी हैं, तो उनसे जाके अपने बच्चों को टीका लाजमी लगवा लें। ये एक कोरोना मूजी मर्ज़ है जिससे बचाव के लिए ये टीके लग रहे हैं, तो इसकी बहुत फ़ायदा है और लोग इससे घबराएं भी ना और अपने बच्चों को लगवाएं क्योंकि ये सेफ़ वैक्सीन है, फाइज़र की वैक्सीन है। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब के बच्चों को अपने कोरोना वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। 5 साल से 12 साल के बच्चों को ये कोरोना वैक्सीनेशन लगाई जाए। वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शोरकोट थाना चटियाना की हदूद शोरकोट कैंट के करीब ट्रेन पटरी से उतर गई। सिख यात्रियों की स्पेशल ट्रेन ननकाना साहब जा रही थी। ट्रेन की 16 बोगियों में से 8 बोगियां पटरी से उतर गईं। ट्रेन में सिख बिरादरी के लोग मौजूद थे। तमाम सिख यात्री महफूज रहे। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए क्रेन को पहुंचा दिया गया। मज़ीद क्या तफसीलात हैं ये जानते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी गुलाम शबीर से। जी गुलाम। जी बिल्कुल, शोरकोट थाना कैंट के बिल्कुल नजदीक थाना चटियाना है जहां पर ट्रेन को एक हादसा पेश आया है। ट्रेन जो है स्पेशल यात्रियों को लेकर कराची से ननकाना जा रही थी, तो अचानक उसको हादसा रोनुमा हो गया। उसमें 8 बोगियां जो है वो रेलवे लाइन से उतर गई, जिसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन फौरन जारी कर दिया गया है। और बताया ये जा रहा है कि वहां पर जो रेस्क्यूज रहे कि तमाम जो मुसाफिर थे रेलवे ट्रेन में वो बिल्कुल महफूज है और उनको जो उनकी तिबी सहूलियात वगैरह है, जो उनके बाकी जो वहाँ पर मामलात है वो बिल्कुल वहाँ पे पहुंचा दिए गए। रेस्क्यू टीमें भी वहाँ पहुंच चुकी हैं और बोगियों को सीधा करने के लिए, उठाने के लिए क्रेन भी वहाँ पे पहुंच चुकी है, उसका ऑपरेशन भी जारी है। और वहाँ पर जरा के ये भी कहना है कि यहाँ पर जो जिस बात वाकया पेश आया है उसके बाद अफरा तफरी का आलम था। जो मुसाफिर थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, लेकिन उनका ये कहना है कि हम बिल्कुल महफूज हैं और तमाम उनको महफूज मकाम पहुंचाने में तमाम तर सहूलियात जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। रेलवे हुकाम का ये कहना है कि बहुत जल्द रेलवे ट्रैक पर बोगियों को लगाकर इसको ऑपरेट कर दिया जाएगा। जी आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इस्लामाबाद में डेंगू मच्छर के हमले जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 37 अफराद डेंगू का शिकार हुए। DHO की रिपोर्ट के मुताबिक डेंगू से मुतासर अफराद की कुल तादाद 4,969 हो गई। वफाकी दारुल हुकूमत में डेंगू से जाँ बहक अफराद की तादाद 11 है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान देही इलाकों में डेंगू के 19 केसेस सामने आए। देही इलाकों में डेंगू के कुल केसेस की तादाद 2,880 हो गई। शहरी इलाकों में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 18 केसेस सामने आ चुके। शहरी इलाकों में डेंगू के केसेस की कुल तादाद जो है वो 2,099 हो गई। पिम्स अस्पताल में 24 घंटों में डेंगू के 22 मरीज़ दाखिल हुए। पोली क्लिनिक अस्पताल में 24 घंटों के दौरान 2 मरीज़ दाखिल हुए। शहर की निजी लेबॉर्ट्रीज़ में आने वाले 8 अफराद में से डेंगू वायरस की तस्दीक हो गई। कौमी इदारा सेहत ने कहा कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 8,237 कोरोना के टेस्ट किए गए। NIH की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान
237 کورونا کے ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 46 افراد کے کورونا ٹیسٹ مثبت آئے۔ اسی طرح گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مثبت کورونا ٹیسٹ کی شرح 0.56% رہی۔ مزید برآں اس دوران کورونا وائرس سے کوئی بھی مریض جاں بحق نہیں ہوا، جبکہ 58 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ کینیڈین شہری اپنی ملازمتوں سے سبکدوش ہو رہے ہیں تو کینیڈا کو اپنا ملک چلانے کے لیے غیر ملکیوں کی ضرورت آن پڑی، جبکہ نیا پروگرام پناہ گزینوں کی دوبارہ آبادکاری کو بڑھانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، جو اس وقت حکومتی امداد پر منحصر ہے۔ کینیڈا کی جانب سے آئندہ 3 برسوں میں 14 لاکھ تارکین وطن کو خوش آمدید کہنے کے منصوبے کا افتتاح کر دیا گیا۔ امیگریشن کے وزیر شان فریزر نے کہا کہ کینیڈا 2023 میں 4,65,000 نئے مستقل باشندوں کو اپنے ملک میں خوش آمدید کہے گا، جبکہ 2024 میں 4,85,000 اور 2025 میں 5 لاکھ مزید افراد مستقل رہائش کے لیے کینیڈا میں انٹری حاصل کریں گے۔ تارکین وطن کو اپنے ملک میں بسانے کے لیے کینیڈا کی حکومت کے ابتدائی اہداف میں تقریباً 13% کا اضافہ ہوا۔ وزیر کا کہنا تھا کہ کینیڈا کو مزید لوگوں کی ضرورت ہے۔ BBC اردو کی رپورٹ کے مطابق کینیڈا کی اس اقدام کا بنیادی مقصد تمام محکموں میں ملازمتوں کو موجودہ کمی کو پورا کرنا ہے۔ امریکی سیاست میں تشدد اور دھمکیوں کی بازگشت سنائی دینے لگی۔ امریکی صدر کے مڈ ٹرم الیکشن میں تشدد کے خدشات درست ثابت ہونے لگے۔ شمالی کیرولینا میں انتخابی عمل اور ووٹرز کو دھمکیاں ملنے لگیں۔ حکام نے دھمکیوں کے 14 واقعات درج کیے ہیں۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا 2020 کے الیکشن چوری ہونے کا بیانیہ مقبول ہونے پر حکام پریشان ہیں۔ ایریزونا میں بھی انتخابی عملے کو دھمکیوں کے واقعات رپورٹ ہونے لگے۔ دیگر ریاستوں میں بھی ریپبلکن سے منسلک گروپوں کی جارحانہ مہم چوری کی اطلاعات ہیں۔ پاکستان سپر لیگ کے لیے غیر ملکی کھلاڑیوں نے دلچسپی دکھانا شروع کر دی۔ ذرائع کے مطابق پاکستان سپر لیگ سیزن 8 کے لیے بنگلہ دیش کے کپتان شکیب الحسن نے بھی پلیئرز ڈرافٹ کے لیے رجسٹریشن کرا لی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سری لنکا کے ڈاسن چناکا اور روہندو بھی ڈرافٹ کے لیے رجسٹر ہو گئے۔ اس کے علاوہ کینیڈا کے ڈیوڈ ملان نے بھی رجسٹر کرا لی اور وہ بھی پلیئر ڈرافٹ میں شامل ہو گئے ہیں۔ جنوبی افریقہ کے ڈیوڈ ملر اور انگلینڈ کے جیسن ڈائی کی رجسٹریشن کا اعلان پہلے ہی ہو چکا ہے۔ ذرائع کے مطابق پلیئرز ڈرافٹ میں نومبر کے تیسرے ہفتے میں ہونے کا امکان ہے۔ آسٹریلیا میں جاری T20 ورلڈ کپ کے دوران پہلا استعفیٰ آ گیا۔ افغانستان کرکٹ ٹیم کے کپتان محمد نبی نے ورلڈ کپ کے لیے ٹیم کی تیاریوں پر مایوسی اور سلیکٹرز اور انتظامیہ سے اختلافات کا حوالہ دیتے ہوئے افغان ٹیم کی قیادت چھوڑ دی۔ محمد نبی نے اپنے فیصلے سے متعلق ٹویٹر پر لکھا کہ ہمارا T20 ورلڈ کپ میں سفر اس نتیجے کے ساتھ ختم ہوا جس کی ہمیں اور ہمارے مداحوں کو امید نہ تھی۔ انہوں نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ میچز کے نتائج سے ہم بھی آپ لوگوں کی طرح بہت ہی مایوس ہوئے۔ گزشتہ 1 سال سے ہماری ٹیم کی وہ تیاری نہیں تھی جو ایک کپتان اور بڑے ٹورنامنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ محمد نبی نے کہا کہ اس کے علاوہ گزشتہ کچھ دوروں میں ٹیم انتظامیہ سلیکشن کمیٹی میں اور ایک نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔